مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ سلسلے کی ابتدا میں ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سعادت الدارین میں ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گر گیا۔ اب گرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں، پیروں میں یہ درد ہونے لگا، پین ہونے لگا، اور جس کی وجہ سے ہاتھوں میں، پیروں میں سوجن آ گئی، سوج گئے۔ اب رات بھر اسی تکلیف میں مبتلا تھا کہ جب میں سویا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا، بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کر دیا، تمہارے درود نے مجھے متوجہ کر دیا۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میرے ہاتھوں کے، پیروں کا درد اور جو سوجن تھی وہ سب تمام کی تمام الحمدللہ سے وجل ختم ہو چکی تھی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہر بیماری کا، ہر تکلیف کا، پریشانی کا کوئی نہ کوئی روحانی علاج، کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوتی ہے۔ تو اگر بالفرض خاص اس مسئلے کا آپ کو روحانی علاج نہیں معلوم تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیجیے۔ درود پاک ایسا مبارک عمل ہے، ایسا مبارک وظیفہ ہے کہ درود پاک کی برکت سے الحمدللہ سے وجل تمام جائز حاجات بھی پوری ہوں گی، جائز مقاصد بھی پورے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی، برکتیں نصیب فرمائیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب شامل کرتے ہیں ہم سلسلے میں آج کا سیگمنٹ، آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے کسی شے کے گم ہو جانے پر ملنے کا روحانی علاج۔ کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی شے آپ ایسی رکھ کر بھول گئے ہوں جو مل نہیں رہی ہو، اس کے لیے بہترین قسم کا روحانی علاج بہت ہی مختصر سا ہے۔ آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی جو شے ہے، جو چیز ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اپنی جو مطلوبہ شے ہے اس کو تلاش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس ورد کی برکت سے آپ کی وہ شے، وہ چیز مل جائے گی۔ پڑھنا کیا ہے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام یا جامعو، یا جامعو، یا جامعو، اس کا ورد کرتے رہے اور اپنی چیز کی تلاش کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی وہ گم شدہ شے آپ کو مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تھا مدنی چینل کے ناظرین گم شدہ شے کے ملنے کا روحانی علاج۔ اور عدنان بھائی ماشاءاللہ آپ کا ہی روحانی علاج یہ چل رہا تھا، تو گم شدہ شے کے ملنے کا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا نا؟ جی۔ تو اچھا، اس کی تعداد آپ نے نہیں بتائی کہ کتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا جائے؟ یہ وظیفہ جو ہے نا، کوئی شے گم ہو جاتی ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، قیمتی چیز، کاغذات ہیں یا کوئی بھی مال ہے، پیسے ہیں، کچھ بھی گم ہو جاتا ہے نا، تو
پڑھتے رہیں اور اس چیز کی تلاش کریں. یا جامعو یا جامعو یہ پڑھتے رہیں ہلکی آواز کے ساتھ اور تلاش کریں جگہ جگہ جہاں پہ ذہن جاتا ہے کہ یہاں رکھ دی ہوگی یہاں رکھ دی ہوگی. صحیح مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا کتنے دن تک یہ وظیفہ یہ ہے کوئی کہ بھائی 2 دن میں چیز مل جائے گی 3 دن میں مل جائے گی؟ یہ بھی ہوتا کتنے دن تک پڑھا جائے؟ جی تا اصول مراد کر لیں جب تک کہ آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں مل جائے گی. ایک اگلے کا ذہن بھی ہوتا ہے نا کہ یار میں چیز ڈھونڈوں گا اور میں وظیفہ کر رہا ہوں، اعتقاد کے ساتھ انشاءاللہ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گی. نہیں بھی ملتی تو کم و بیش 3 دن تو کریں. 3 دن تک کم از کم یہ عمل جاری رکھیں، ڈھونڈتے بھی رہیں، اپنی شے تلاش بھی کرتے رہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں. اس کے تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں؟ اس کی تعویذات بھی ہیں اور اس کی مدنی بہار بھی ہے. اچھا ہمارے اسلامی بھائی ہی نے بتائی مدنی بہار کی، ان کی چابی وغیرہ جو ہے نا یہیں فیضان مدینہ میں گم ہو گئی. تو وہ جو ہے نا اس کا ورد انہوں نے شروع کیا، کرتے رہے. کچھ دیر بعد ان کے پاس ایک کال آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی چیز گم ہوئی ہے. ہاں بھائی چیز گم ہوئی ہے. کیا گم ہوا ہے؟ چابی گم ہو گئی. تو آپ کی چابی کیسی ہے؟ انہوں نے چابی کا وہ نشانیاں وغیرہ اس کی وغیرہ بتا دی، وہ لے گا. الحمدللہ اس وقت کی برکت سے مل گئی. اچھا کتنے دن پڑا تھا؟ اسی تھوڑی دیر کے اندر مل گئی. تھوڑی دیر کے اندر. وہی مدنی چینل کے ناظرین بات ہوتی ہے اعتقاد کی. اعتقاد مضبوط رکھیے گا، یقین کامل رکھیے گا. یا جامعوں کبھی بھی ایسا ہونا کہ کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے یا بعض اوقات رکھ کر بھول جاتے ہیں اور توجہ نہیں ہو پاتی، تو اس وقت بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی سر میرا نام محمد سلیم ہے، میرے والد کا نام شیخ محبوب ہے، میری وائف کا نام غزالہ شاہین، اور اس کے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں. کبھی کوئی بیمار ہو جا رہا ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جا رہا ہے. مہربانی کر کے ذرا کچھ ابھی بتا دیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ سبحانہ روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد بلال ہے، میری عمر تقریباً 26 سال ہے. میرے سر سے بال بہت گر رہے ہیں، حالانکہ نہ ہی میں شیمپو استعمال کرتا ہوں نہ ہی صابن. سر پہ جو روحانی علاج بتایا گیا ہے، شہد، کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل یہ مکس کر کے، لیکن تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں نظر آ رہا. برائے مہربانی کرم فرما دیجیے گا. چلیں اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ آپ ضرور رکھیے گا، آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھ لیں. جو وظائف اس حوالے سے آپ کو بتائے جائیں گے تحریر کیجیے گا. جی اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام شہزاد ہے اور میری بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، ان کا استخارہ کیا جائے. ایک کا نام روبی ہے اور ایک کا نام شاز ہے. میری امی کا نام خیر النساء ہے. صحیح شہزاد بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام سہیل رضا اطاری ہے، میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں. مجھے کام میں من نہیں لگتا، کوئی روحانی دعا عطا کر دیجیے. صحیح اگلی کال چلا دیجیے گا. میرے ماموں کا نام احمد رضا ہے اور اس کے والدہ کا نام کوثر بی بی ہے. جی اس کی شادی کو 10 سال ہو گیا، کوئی اولاد نہیں ہے. اس کا استخارہ کر کے بتا دیں اور یہ بھی اس کا وظیفہ بھی بتا دیں. صحیح اگلی کال چلا دیجیے. میری مما کا نام یاسمین ہے اور والدہ کا نام کنیزہ بی بی. میری مما کا استخارہ کروانا ہے. ان کے پورے جسم میں درد بھی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے بیٹھا بھی نہیں جاتا. استخارہ کرتے اور غصہ بھی بہت آتا ہے. انشاءاللہ اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام محمد عرفان ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے. ہم گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور گھر میں بہت سی پریشانیاں ہیں. رزق میں بے برکتی ہے. اس کے لیے کوئی استخارہ کر کے بتائیں اور مدنی وظیفہ بھی بتائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج ہی بتائیں گے. استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور جنہوں نے کالز کی روحانی علاج کے حوالے سے روحانی علاج نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلے ہمارے سلیم بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ گھر کے حوالے سے مختلف پریشانیوں کا آپ نے بتایا نا، تو اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو افراد گھر کے بیمار رہتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ یا معیدو، میم عین یا دال، یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، روزانہ جتنا چاہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھیں. یا معیدو انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گے. یہ وظیفہ ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، دائمی مریض یعنی مستقل بیمار رہنے والے اور پے در پہ جن کو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو دائمی مریض کو چاہیے کہ یا معید کثرت کے ساتھ پڑھا کرے. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اور سلیم بھائی ایک وظیفہ ایک یہ بھی ہے کہ استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کرنی ہے آپ کے گھر والوں نے.
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमा देगा, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। तो आपके घर वाले कोशिश करें कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर की बीमारियाँ, परेशानियाँ, आज़माइशें, तकालीफ सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएंगे। और एक मशवरा मेरा आपको ये भी है कि औराद अत्तारिया के बस्ते से भी आप रब्ता करके अपने इन मसाइल की काट का अमल भी करवाएं। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बिलाल भाई, आपकी कौल थी, आपने मुख्तलिफ़ इलाज भी किए सर के बाल झड़ने के हवाले से, लेकिन बकौल आपके कि बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं आया। एक वजीफ़ा मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि जिनके सर के बाल झड़ते हो ना, तो सरसों के तेल पर या नारियल के तेल पर, दोनों में से किसी भी कोई भी एक तेल आप ले लें, सरसों का तेल ले लें या नारियल का तेल ले लें। तो आप रात को सोने से पहले 41 मरतबा 41 टाइम सूरतुल लैल, कुरान पाक के 30वें पारे में है सूरतुल लैल, 41 मरतबा पढ़कर आप सरसों के तेल पर या नारियल के तेल पर आप दम कर दें और ये दम किया हुआ तेल आप सर के बालों में लगाकर खूब अच्छी तरह मालिश कीजिए। अच्छा, अब इसमें एक मशवरा वो ये कि जब आप सर में तेल लगाएं ना, तो सुन्नत के मुताबिक आपने तेल लगाना है। जी, सुन्नत पर अमल करने का भी मौका मिले। जी, अच्छा, ज़िम्नन वो फ़वाइद तो हासिल होंगे इस रूहानी इलाज के, लेकिन सुन्नत के नियत से सर में तेल लगाएंगे तो सुन्नत पर अमल करने का आपको सवाब हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुन्नत के मुताबिक सर में तेल लगाइएगा और रोज़ाना यह अमल करना है आपने। रात को सोने से पहले दम किया हुआ तेल ये सर के बालों में लगाकर खूब अच्छी तरह मालिश करना है। अच्छा, अब बोतल में तेल कम होता रहे तो मज़ीद इसमें मिलाते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सर के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये हमारे एक और इस्लामी भाई को कॉल थी, आपने कहा कि सुहेल नाम बताया था कि काम में दिल नहीं लगता ना, कोई वजीफ़ा बताइए कि काम में दिल। अभी देखें, ये मसला ऐसा है कि इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं कि वजूहात पर भी आपने गौर करना है। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको बताते हैं। अब वजह क्या है, क्यों काम में दिल नहीं लग रहा? बाद औक़ात नींद का पूरा ना होना, वो काम उसमें हमें दिलचस्पी का ना होना, ये वजह भी होती है कि उस काम में दिल नहीं लग रहा होता। मुख्तलिफ और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, आप गौर भी कीजिए। और ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। वजीफ़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौली व कुव्वति ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये वजीफ़ा सुबह शाम 100 मरतबा आप पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरा एक तावीज़ भी है ना, वो तावीज़ आप खुद बनाइएगा। अब वो कैसे बनाएंगे आप तावीज़? आप एक काम कीजिएगा कि एक सादा सा कागज़ ले लें और सादे से कागज़ पर आप लिखें 101 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। 101 मरतबा आपने लिखना है। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं या अल्लाह, एक सादे से कागज़ पर 101 मरतबा लिखें और अब इसकी आप प्लास्टिक कोटिंग करवा कर चमड़े में सिलवा कर आप अपने बाजू में बांध लें। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका काम में दिल लगना शुरू हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता करके आप तावीज़ भी हासिल करें। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करम होगा। आइए बढ़ते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन आपके इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल की थी इस्तिखारों के हवाले से, तो जवाबात भी आप नोट कीजिएगा। शहजाद भाई की कॉल थी, बहनों के हवाले से इन्होंने परेशानी का बताया था कि रिश्तों में इनके काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। जी, शहजाद भाई की बहनों का इस्तिखारा जो किया है ना, तो इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा है, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इनकी बहनों की शादी की रुकावटें जो भी हैं वो दूर हो जाएँ। इनके लिए एक बेहतरीन रूहानी इलाज ये है, अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम ये फ़जर की नमाज के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम फ़जर की नमाज के बाद 312 मरतबा पढ़कर फिर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द आपके लिए जो है रिश्तों के असबाब हो जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। अहमद रज़ा भाई का इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा है। औलाद के हवाले से आपका इस्तिखारा किया गया था, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा है। तो अहमद रज़ा भाई के लिए बहुत प्यारा रूहानी इलाज सूरतुल कौसर, ये 30वें पारे की सूरह इन्ना अअतैना कल कौसर, ये सूरतुल कौसर जो है 101 मरतबा आप भी पढ़िए और अपने घर वालों को भी कहिए। दोनों मियाँ बीवी इसका विर्द 101 मरतबा कीजिए, किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द साहिब औलाद हो जाएंगे।
یاسمین بنت کنیزہ کا استخارہ کیا گیا، جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو کا ورد آپ کرتے رہیں، یہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے جسم میں درد میں کمی محسوس آپ کو ہوگی اور درد بھی ختم ہو جائے گا۔ عرفان بن شمیم کا استخارہ کیا گیا، گھریلو ناچاکی کے حوالے سے استخارے میں آپ کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک بہت پیاری دعا ہے قرآن پاک کی، یہ دعا آپ سماعت فرما لیجیے۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر یہ دعا موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھے، انشاءاللہ عز و جل گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور ناچاکیاں دور ہو جائیں گی، اللہ آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی، پیدا ہوں گی۔ امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ ہے ناچاکیوں کا علاج، یا مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، آپ یہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ پڑھنے کی برکت سے بھی آپس کی جو نفرتیں ہوتی ہیں نا، جو رنجشیں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں پیدا اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو الحمدللہ عز و جل میرا اعتقاد ہے کہ ولی کامل کی تحریر پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ محبتیں پیدا ہوں، سبحان اللہ، اور معافی کے بھی فضائل الحمدللہ عز و جل اس میں لکھیں، یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل ذہن بنے گا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید تعویذات عطاریہ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ میسیجز بھی کچھ شامل کرتے ہیں، یہ ایک میسیج ہے، شگفتہ نام ہے جی، اور والدہ کا نام ہے حوا۔ استخارہ کر دیجئے کہ مجھے ہمیشہ کھانسی رہتی ہے اور 7 سال ہو چکے ہیں، اولاد بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، جبین خان نام ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ دشمن سے بچنے کا کوئی مجھے عمل بتا دیجئے۔ دشمن سے بچنے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے ایک تو سورۃ القریش یہ آپ نے پڑھنا ہے، لی الاف قریش، جب دشمن کا خوف ہو نا تو سورہ قریش پڑھا کریں، ایک یہ وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ بعد نماز فجر 100 مرتبہ پڑھیں گے، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، اور رات کو سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے، نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دشمن کے خوف سے اور دشمن کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے میسیج کیا کہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور مجھے کوئی غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے مجھ سے سب ناراض رہتے ہیں، کوئی علاج بتا دیجیے۔ تو صبر، قوت برداشت، عفو و درگزر اور مسکرانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، غصے کی عادت نکل جائے۔ اس کے لیے آپ ایک کام کیجئے گا، روزانہ آپ نے عمل کرنا ہے، جب بھی آپ پانی پیئے نا تو سنت کے مطابق 3 سانس میں بیٹھ کر پانی پینا ہے۔ یا ودودو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یا ودودو، یہ 1 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیا کریں، یا ودودو۔ اور یہ تو ایسا وظیفہ الحمدللہ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا، آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے، تو یہی وظیفہ یا ودود جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ وظیفہ 1001 مرتبہ پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کر لیں۔ اور یہ دم کیا ہوا نمک کھانے میں، سالن میں جب نمک ملاتے ہیں تو یہ دم کیا ہوا نمک شامل کر لیں، تو گھر کے جو افراد یہ کھائیں گے نا، آپس میں الحمدللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی۔ اچھا، بعض اوقات اس طرح کے بھی مسائل آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی کہ ہمارے والد صاحب بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، یا ہمارے بھائی بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، یا ہمارے فلاں رشتہ دار غصے کے بہت زیادہ تیز ہیں، بہت غصہ آتا ہے۔ اب ان کے غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے کم کیا جائے؟ اب سمجھانے جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے بڑے ہوتے ہیں، اب سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ان کا غصہ کنٹرول ہو جائے، کم ہو جائے، ان کے مزاج میں ٹھنڈک آ جائے۔
تو اس کا ایک وظیفہ، یہی وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یا ودود والا عمل مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس طرح کا معاملہ آپ کے گھر میں بھی ہے تو یہی وظیفہ یا ودود اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی آپ ان کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل غصے میں کمی آئے گی اور ٹھنڈا ہو جائے گا، غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور مزاج میں بھی الحمدللہ عز و جل ایک نرمی آ جائے۔ اور جن کو غصہ آتا ہے نا، کوشش کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں، آپ وضو بنا لیا کریں، اور جس مقام پر آپ بیٹھیں تو آپ اپنا مقام تبدیل کر دیں، وہاں سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں، مجلس اپنی تبدیل کر دیں، مقام تبدیل کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ غصے میں کمی آ جائے گی۔ اس کے لیے بتکلف آپ کو کوشش بھی کرنا پڑے گی۔ اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ غصے کا علاج یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما کر ضرور مطالعہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز ہیں وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے۔ میری مما ہر وقت بیمار رہتی ہیں اور میری مما کا نام ہے کرن اور میری مما کا نام ہے عابدہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے آپ کی والدہ کو، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام گوہر شکیل ہے، میری والدہ کا نام نییر سلطانہ۔ میں کافی دن سے جاب تلاش کر رہا ہوں پاکستان کراچی میں، مجھے جاب نہیں مل رہی اور میرے جسم ہاتھ میں کافی درد رہتا ہے اور گھبراہٹ سی رہتی ہے، پلیز میرا استخارہ نکالیں۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ استخارہ کروانا ہے، سرش بی بی والدہ کوثر بیمار زیادہ تر رہتے ہیں۔ صحیح، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام لیاقت خان اور والدہ کا نام ہاجرہ بھی ہے۔ میرا زیادہ تر پیٹ خراب رہتا ہے، طبیعت صحیح نہیں رہتی، دوائی جو بھی لیتا ہوں کچھ دن اثر کرتی ہے کچھ دن نہیں، تو برائے مہربانی استخارہ کر دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام عابد حسین شیخ ہے اور میں قائد آباد میں رہتا ہوں کراچی میں۔ میرا سوال جی یہ ہے کہ میں بہت قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، قرض بہت زیادہ میرے اوپر آ گیا، میری آمدنی اتنی نہیں ہے، اخراجات بہت ہیں اور اس حوالے سے میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں رزق حلال نے برکتیں عطا فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنی ضروریات کو فوقیت دیں، اپنی خواہشات کو ہم کم کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہمارا اعتقاد مضبوط ہوگا، یقین کامل ہوگا، توکل پر ہم ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کم آمدنی میں بھی اچھے انداز میں الحمدللہ عز و جل گزارا ہو سکے گا۔ ہمت رکھیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ باقی آپ کے لیے وظیفہ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے اپنی بیٹی کا استخارہ کرانا ہے، کافی دیر سے بیمار ہے اور اس کی والدہ کا نام ربینہ ہے اور بیٹی کا نام ایمن ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں بچی کا۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عدنان حسین، میری والدہ کا نام زبینہ بی بی اور میری وائف کا نام ہے افسانہ کوثر اور اس کی والدہ کا نام ہے خورشیدہ بی بی۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، سارا کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ جناب میرا نام خالد ہے، میں یہاں سے بول رہا ہوں۔ میں نے استخارہ کرانا ہے کہ میں نے دکان ڈالی ہوئی ہے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہو رہی، نہ کوئی کاروبار آگے چل نہیں رہا، تو اس کے بارے میں استخارہ کرانا۔ میرا نام خالد ہے، والدہ کا نام سردارہ بی بی۔ دکان لی ہے انہوں نے اور بتا رہے ہیں کہ چل نہیں رہی، برکت نہیں ہو رہی، اس حوالے سے بھی استخارہ فرما لیجئے گا۔ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے آپ کو۔ مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ مدنی چینل کے ناظرین جو اسلامی بھائی کالز کرتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کالز کافی ساری سینکڑوں کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کثیر الحمدللہ عز و جل رابطہ کرتے ہیں، اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں، روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، اوراد و وظائف معلوم کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے تعویذات اور اوراد سے جن دنیا الحمدللہ عز و جل مستفیض ہو رہی ہے، فیض پا رہی ہے، اور الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جن کو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جن کے مسائل حل ہو رہے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، جن کی تکالیف دور ہو رہی ہیں، ان کے تاثرات جسے الحمدللہ عز و جل ہم مدنی بہار کہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً سلسلوں میں بیان بھی کریں، دکھائیں بھی آپ کو۔ تو آج الحمدللہ عز و جل اسی حوالے سے ایک ہمارے پاس مدنی بہار بھی موجود ہے، آئیے ہم آپ کو وہ مدنی بہار بھی دکھاتے ہیں۔ جی میں تعویذاتی عطاریہ کے لیے حاضر ہوا تھا، میرے نانا ابو کو فالج ہوا تھا، 2 دفعہ کاٹ کروائی ہے تو انہوں نے 4 دفعہ کاٹ کا کہا تھا،
تو الحمدللہ اب 2 دفعہ کاٹ کے مطلب یعنی کہ علاج کے بعد اب کافی حد تک بہتر ہے ماشاءاللہ. پہلے چل بھی نہیں پا رہے تھے، اس کے بعد جو ہے نا ہاتھ بھی نہیں ہلا رہے تھے اور جو ہے نا بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. اب ماشاءاللہ الحمدللہ چل بھی رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا بول بھی رہے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو صرف ایک مدنی بہار ہم نے دکھائی ہے، ورنہ الحمدللہ عز و جل دنیا فیض پا رہی ہے. تو آپ بھی جن کو اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں، روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے معمولات میں آپ شامل رکھا کیجیے. اور ایک مشورہ آپ کو یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں. تو آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے ضرور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے گا. اور جیسے مدنی بہار کے اندر بھی ان اسلامی بھائی نے بتایا کہ کارڈ کا عمل ہم نے کروایا والد صاحب کے لیے نا. تو کارڈ کا عمل مدنی چینل کے ناظرین میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اٹک گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہی، کوئی آزمائش ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کارڈ کا عمل کروائیں. کارڈ کا عمل ہو جائے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر یہ بات یاد رہے، ہم یہ بیان بھی کرتے ہیں اور بارہا بیان کرتے ہیں کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. استخارے بھی آپ نے فرما لیے ہوں گے. روحانی علاج کے حوالے سے ایک قول تھی، وہ میں روحانی علاج عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات آپ سے معلوم کریں گے. قرضے کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے قول کی تھی کہ آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، پورا نہیں ہو پاتا. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ قرضے سے بھی نجات حاصل ہو. تو اس کے لیے ایک کام آپ کیجئے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر، مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر یہ روحانی علاج اس کا تحریر فرمایا ہے، قرضے سے نجات کا. اور اس کی تو اتنی ماشاءاللہ عز و جل برکتیں ہیں کہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا. قرضہ اتارنے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر اسباب پیدا ہو جائیں گے اور آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا، قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے. فرائض کی پابندی بھی کیجیے گا، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب آئیے شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات. جی ارشاد فرمائیے عدنان. سب سے پہلے نا ایک SMS آیا تھا نا ہمارے پاس فیس بک کے ذریعے کہ شگفتہ ناز بنت حوا کھانسی بہت زیادہ اور اولاد کا بھی مسئلہ ہے نا. تو استخارے میں تو ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے اور وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. اولاد کے لیے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ روزانہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو یہ 40 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. کھانسی کے لیے 11 مرتبہ یا سلام و پانی پر دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کھانسی کے مرض سے بھی شفا حاصل ہوگی. اس کے بعد ہماری کچھ کالز تھیں، اس میں سے کرن بنت عابدہ کا استخارہ کیا گیا. یہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، استخارے میں بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو، یہ ٹی وی اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس اسکرین پر جو لکھا ہوا ہے یا معیدو، اس کا ورد کرنا ہے آپ کو. بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. گوہر شکیل بھائی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کی بیماری دور فرمائے. جو جسم میں درد ہو رہا ہے یہ بیماری کے حوالے سے، اس کا ورد آپ سماعت فرما لیجئے. اللہ پاک کا صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں. اور ساتھ ہی جو ہے روزگار کے حوالے سے آپ کا استخارہ جو کیا گیا، استخارے میں آپ کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. آپ روزگار کے لیے اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا لطیفو. غیر مکروہ وقت میں نا 2 رکعت آپ کو نفل ادا کرنی ہے. اس کے بعد 182 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا لطیفو 182 مرتبہ پڑھ کر دعا کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل جلد صاحب روزگار ہو جائیں گے. سہرش بنت کوثر کا استخارہ کیا گیا. بیماری کے حوالے سے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. آپ
اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ، پھر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ طارق بھائی کا استخارہ کیا گیا، سرکاری نوکری نہیں لگ رہی، سرکاری نوکری ہو یا کوئی سی بھی نوکری ہو، نوکری کوئی سی بھی ہو بس لگ جائے، حلال روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کرنے چاہیے اور اس کو بھی پیش نظر یہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، جائز روزگار مل جائے۔ اس حوالے سے کوئی وظیفہ جائز روزگار کے لیے یہ کہ ہر نماز کے بعد نا اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ پڑھیں آپ نا، ہر نماز کے بعد پڑھیں 100 مرتبہ، اور پڑھ کر دعا کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ اس کی برکت سے روزگار مل جائے۔ اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہم دعا کریں نا رزق حلال کی، تو حلال اور آسان روزگار اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ آسان روزگار عطا فرما اور بقدر کفایت عطا فرما۔ ایسا ہی اس طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں رزق حلال، آسان روزگار، بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے محفوظ فرما۔ ہمیں عافیت کی بھی دعا کرنی چاہیے، دنیا اور آخرت میں عافیت اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ جب بھی دعا کریں یا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی نصیب فرما، کوئی بھی دعا کریں عافیت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، عافیت والی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ ایک بات ذہین نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کر کے جوابات دیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر پہلے مدنی بہاروں کے حوالے سے میں نے عرض کیا، اور الحمدللہ عز و جل ایک مدنی بہار دنیا کو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں ہم نے دکھائے بھی آپ کو، اور کچھ سوالات بھی ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، ویڈیو سوالات ہمیں ملتے ہیں، تو آئیے وہ سوالات ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں یہاں پر اپنا علاج کروا رہا ہوں، میں نے استخارہ بھی کروایا تھا، میرے ساتھ جادو کے عملیات کے معاملات ہیں، برائے مہربانی اس کا کوئی میرے کو روحانی علاج بتا دیں۔ میری مامی کو کینسر ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں جس سے وہ بہتر ہو جائے۔ میرے دوست کی بیٹی ہے، وہ ڈرتی بہت ہیں، رات میں بہت زیادہ ڈرتی ہیں، دن میں بھی اندھیرے میں یا کہیں مطلب کہ خالی کمرے میں جانے میں بہت ڈرتی ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج ضرور بتائیں۔ اچھا، بچی ڈرتی بہت زیادہ ہے، اس میں والدین کا بھی ایک کردار ہوتا ہے اس میں۔ جی جی جی، بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ وہاں نہیں جانا، فلاں بابا ہے تو فلاں چیز ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے دلوں میں وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں جھوٹ میں تو نہیں پڑھ رہے۔ جی جی، تو یہ الحمدللہ عز و جل اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین۔ اس کے حوالے سے اگر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، فیضان سنت کا ایک باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، یہ پڑھیں، اللہ اکبر۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم غیبتیں کر بیٹھتے ہیں، ہم باتوں ہی باتوں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جھوٹ میں پڑ جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب یہ ضرور مطالعہ کیجیے گا، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور جادو کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جادو اور عملیات وغیرہ کا معاملہ ہے، اس سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ علاج اپنا آپ جاری رکھیے گا، اور عادی اطاریہ کے بستے سے وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، آسان سا عمل ہے، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیا کریں، آسان سا عمل ہے الحمدللہ، تو آپ کی حفاظت رہے گی جادو سے اور ہر طرح سے عملیات سے، الحمدللہ سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ ایک اور سوال آیا تھا کہ مامی کو کینسر ہے نا، کینسر سے شفا کے لیے، حفاظت کے لیے آپ اورادی اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا، الحمدللہ عز و جل اس کی بھی بہت ساری مدنی بہاریں۔ وقت کم ہے نہیں تو ہم آپ کو ضرور مدنی بہاریں بتاتے، اور وظیفہ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے گا، سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، سورہ مریم۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ مامی کو کینسر ہے، اگر ان کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ خود پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے، خود پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اور اگر کیفیت ان کی ایسی ہے کہ خود نہیں پڑھ سکتی، یعنی طبیعتیں بہتری والی معاملات نہیں ہیں، تو گھر کا کوئی فرد سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے کینسر کے مریض کو پلائے، اور صبح دوپہر شام تین ٹائم یہ دم کیا ہوا پانی پینا ہے، اور سورہ مریم کے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے کینسر سے بھی شفا حاصل ہوگی الحمدللہ۔ آپ عمل کریں،
اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، اور اوراد اطاریہ کے بستے سے بھی ضرور آپ رابطہ کر کے تعویذ حاصل کر لیجئے گا۔ اچھا، یہ ایک اور ویڈیو سوال آیا تھا کہ رات کو بچی ڈرتی ہے، فلاں کمرے میں نہیں جاتی، اور بچوں کے دل مضبوط ہو جائیں، اس حوالے سے وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ وظیفہ یہ ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، اس کا ایک روحانی علاج مدنی پنسورہ میں تحریر فرمایا ہے، یا حفیظ، آپ کے جو ایسے بچے نا ڈرتے ہیں اور دل میں ایک ڈر سا رہتا ہے، تو آپ ایسے بچوں کو روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یہ 16 مرتبہ پڑھائیں، اور یہی وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پر دم بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے ہر طرح سے بہادر رہیں گے الحمدللہ عز و جل۔ خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگی۔ ڈر خوف سے نجات کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ باوضو رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل خود اعتمادی پیدا ہوگی، آپ کی جھجک، آپ کا ڈر، آپ کا خوف، اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم بات نہیں کر پاتے فلاں کے سامنے، آپ باوضو رہیں، باوضو ہو کر آپ بات چیت کریں، انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور 16 مرتبہ روزانہ یا حفیظ یا آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے آپ ان کے گلوں میں تعویذات اطاریہ بھی ڈالیں، اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ استخارے بھی سب کے ماشاءاللہ۔ ایک آخری استخارہ رہ گیا تھا، یہ ہمارے لیاقت بھائی کا نا، ان کے پیٹ کے درد کا مسئلہ تھا۔ استخارہ جو آپ کا کیا نا لیاقت بھائی، تو استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا عظیم، یا عظیم، یہ پیٹ کے درد کے لیے بہترین روحانی علاج ہے۔ اس کو بس 7 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور تھوڑا سا پانی لے لیں، اس پہ دم کر کے پی لیجئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا دن میں کئی مرتبہ اب پانی پینا ہوتا ہے، جی جی، تو جو پانی ہم پی رہے ہیں ایک معمول کے مطابق، اب جیسے بیٹھے بیٹھے پیاس لگی، پانی پینا ہے، تو یہی وظیفہ پڑھ کر اسی پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں۔ بہت زبردست ہو جائے گا، اس میں تو یہ ہے کہ ان کو زیادہ موقع مل جائے گا، جب پئیں، جب پڑھ کے دم کر کے پئیں گے، انشاءاللہ پیٹ کے دیگر امراض بھی صحیح، یعنی جب پانی پیے تو یہی وظیفہ پڑھ کر پانی، وقت بھی کم لگ رہا ہے نا، ہاں وقت تھوڑا سا لگ رہا ہے، اور سنت کے مطابق پانی پینا، اس کا بھی خیال رکھیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پینا ہے، سنت کے مطابق 3 سانس میں پانی پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا، ثواب حاصل ہوگا، اور ضمناً آپ کی یہ مسائل، یہ بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اور پیٹ کی بیماریوں سے بچنے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین مسواک کا بھی استعمال کیجیے گا۔ جو مسواک کا عادی ہوتا ہے امراض شکم، پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔